بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں مابعوث ہونے والے آخری نبی تھے۔ آپ نے اپنی قوم کو خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے، اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں اور ایک پیغمبر کی جو میرے بعد آئیں گے، جن کا نام احمد ہوگا، بشارت سناتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 600 سال تک کوئی نبی نہیں آیا۔ پھر اللہ رب العزت نے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا اور ان پر آخری آسمانی کتاب قرآن مجید نازل فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ان پیغمبروں کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو اپنے سے پہلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا بنا کر بھیجا، اور ہم نے انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا۔ ابن جریر نے تحریر کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب انجیل نازل ہوئی تو آپ کی عمر مبارک 30 سال تھی، اور نبوت کے 3 سال بعد یعنی 33 برس کی عمر میں اللہ رب العزت نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید کی 13 سورتوں میں مختلف ناموں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ 26 مقامات پر عیسیٰ علیہ السلام، 23 مقامات پر ابن مریم، 11 جگہوں پر مسیح اور 1 مقام پر عبداللہ کہا گیا ہے۔ قرآن کریم کی 19ویں سورہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے نام پر ہے، جس میں حضرت مریم بنت عمران سلام اللہ علیہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی 3 سورہ آل عمران حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے والد ماجد کے نام سے منسوب ہے، جس میں حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی 5ویں سورہ مائدہ میں اس کھانے کا ذکر ہے جس کی فرمائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کی تھی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، آسمان سے مائدہ یعنی کھانے کے خوان کا نزول ہوا۔ ناظرین، سورہ مریم کی آیت 16 سے 35 کے درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ حضرت مریم بنت عمران سلام اللہ علیہ بیت المقدس سے متصل حجرے میں قیام پذیر تھیں۔ ایک دن وہ مسجد کے مشرقی کونے میں عبادت یا کسی اور مقصد سے تشریف لے گئیں اور پردہ کر لیا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ وہ حسب عادت یکسوئی کے ساتھ عبادت الہی میں مشغول ہونے کے لیے حجرے کے مشرقی جانب کسی گوشے میں تشریف لے گئیں۔ ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نصارہ نے جو مشرق کی جانب اپنا قبلہ بنایا اور اس کی جانب کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، اس کی یہی وجہ ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ اس گوشے میں تنہا تھیں کہ اچانک حضرت جبرائیل امین علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے ایک اجنبی شخص کو یوں اپنے قریب دیکھا تو گھبرا گئیں اور کہنے لگیں، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے تو یہاں سے چلا جا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، تم مجھ سے ڈرو نہیں، میں تو پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا دینے کی خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ نہایت حیران اور پریشان ہوئیں اور تعجب سے فرمایا، بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا، ہاں بات تو یہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم اسے اپنی قدرت سے تخلیق فرمائیں گے اور اسے اپنی نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ اس سے قبل ہم نے تمہارے باپ آدم کو مرد اور عورت کے بغیر اور تمہاری ماں حوا کو صرف مرد سے پیدا کیا، اور اب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے چوتھی شکل میں بھی پیدا کرنے پر اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ہے صرف بغیر مرد کے پیدا کرنا۔ دراصل اللہ رب العزت تو قادر مطلق ہے، وہ جب جہاں اور جس طرح چاہیں پیدا کر سکتے ہیں۔ وہ بے جان سے جاندار کو پیدا کر سکتے ہیں اور جاندار سے بے جان۔ بیٹے کی بشارت کے بعد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ پر پھونک ماری اور وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو بچے کی پیدائش کے آثار محسوس ہونے لگے۔
جیسے جیسے پیدائش کے دن قریب آتے جا رہے تھے آپ کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ جب پیدائش کا وقت قریب آیا تو آپ لوگوں سے خوف سے بیت المقدس سے تقریباً 9 میل دور جنگل کی جانب ایک پہاڑی کوہ سرا کی جانب چلی گئیں۔ ناظرین، یہی وہ جگہ ہے جو بعد میں بیت اللحم کہلائی۔ جب حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو درد ذیل شروع ہوا تو آپ ایک کھجور کے درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں۔ زچگی کی تکلیف کی شدت اور دنیا والوں کے خوف نے آپ دیدہ کر دیا۔ کہنے لگیں کاش میں اس سے پہلے مر ہی گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بولی بسری ہو جاتی۔ علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے موت کی آرزو اس لیے کی کہ وہ عزیز و اقارب، خاندان، برادری اور لوگوں کو کس طرح مطمئن کر سکیں گی جبکہ کوئی ان کی صداقت کی تصدیق کرنے والا بھی نہیں۔ ان کی شہرت ایک نیک بادشاہ اور زاہدہ کے طور پر تھی، لہٰذا ان کے لیے تصور ہی بڑا روح فرسا اور تکلیف دہ تھا کہ لوگ انہیں بدکار سمجھیں گے۔ ابھی حضرت مریم سلام اللہ علیہ انجان اندیشوں اور وسوسوں میں گری ہوئی تھیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وادی کے نیچے سے آواز دی، اے مریم پریشان نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے قدموں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور ذرا اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ، دیکھو یہ تمہارے سامنے تر و تازہ کھجوریں گرا دے گا۔ اب تم اطمینان کے ساتھ یہ تازہ کھجوریں کھاؤ، چشمے کا پانی پیو اور بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، اور اگر تمہیں کوئی انسان نظر آ جائے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہیں کر سکتی۔ اس وقت کی شریعت میں کھانے پینے کے ساتھ بولنے کا بھی روزہ موجود تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اس پیغام سے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو اطمینان اور تسلی ہو گئی کہ اب میرا رب مجھے بدنامی اور رسوائی سے بچا لے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ولادت کے 40 روز بعد جب طہارت ہو چکی تو حضرت مریم سلام اللہ علیہ اپنے گھر والوں کے پاس آئیں۔ لوگ نومولود بچے کو گود میں دیکھ کر حیران رہ گئے اور بدگمان ہو کر بولے، اے مریم، یہ تو نے بڑے گناہ کا کام کیا، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ روایت میں ہے کہ جب خاندان نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو ملامت کرنا شروع کیا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ پی رہے تھے۔ جب انہوں نے لوگوں کی ملامت بری باتیں سنی تو دودھ پینا چھوڑ دیا اور اپنی بائیں کروٹ پر سہارا لے کر ان کی جانب متوجہ ہوئے اور انگشت شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، انی عبداللہ، یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں، اور پھر اللہ کی طرف سے نبوت اور کتاب ملنے کی خبر دی۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا، اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، اور مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور اللہ کی سلامتی ہے مجھ پر جب میں پیدا ہوا، جب میں مروں گا اور جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ لوگوں نے جب نومولود بچے کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو حیرت زدہ رہ گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ بی بی مریم سلام اللہ علیہ پاک دامن ہیں اور یہ بچہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ اس واقعہ کے بعد خاندان اور بنی اسرائیل کے سمجھدار لوگ دونوں کی بڑی عزت کرنے لگے اور انہیں خیر و برکت کا باعث سمجھنے لگے۔ یوں اللہ رب العزت نے اپنے ارادے اور قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش فرمائی۔ ناظرین، جودیا کے پہاڑوں میں واقع بیت اللحم فلسطین کا ایک بہت بڑا گاؤں ہے جو سطح سمندر سے 800 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ بیت اللحم کے جنوب میں چند میل کی مسافت پر کوہ سرا یا کوہ زائر کے دامن میں وہ تاریخی مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس غار سے متصل کونے میں ایک پتھر نصب ہے جس میں ایک گول سوراخ ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس جگہ کھجور کا وہ درخت تھا جس کے متعلق قرآن مجید میں ذکر ہے کہ اے مریم اسے ہلاؤ تو کھجوریں گریں گی۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@ali۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔